بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ابیہ تحریم اور امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں گی اور جس بارے میں آج ہم بات چیت کریں گے تو اس کا موضوع ہے اسلام۔ اسلام دیکھیں ہمارا مذہب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہے یعنی کہ ان کو پیغمبر منتخب کیا، اپنے محبوب کو اور پھر اس دنیا میں بھیجا اور اسلام انہی کے تھرو سپریڈ ہوا۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ ہمیں سلامتی سکھاتا ہے۔ اسلام کا یہی مطلب ہے نا، سلامتی دینا وغیرہ۔ تو اسلام سلامتی کا دین ہے۔ یہ جو بھی اس میں اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، وہ سب کے سب نا انسان کی فلاح کے لیے ہیں، سب سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کوئی ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جن سے کچھ ایسا ویسا ہوتا ہو، لیکن اسلام جو ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے نا، سب جانتے ہیں کہ سلامتی کا دین ہے۔ اسلام کبھی بھی انسان کو اپنے اوپر جبر کرنے نہیں دیتا۔ اسلام ہمیشہ جو بھی سکھاتا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، انسان کو خود کو فائدہ ہوتا ہے، جانوروں کو فائدہ پہنچتا ہے، پودوں کو، چرند پرند سب کو فائدہ پہنچتا ہے اسلام کی وجہ سے۔ تو اسلام میں سب سے بیسک چیز کیا ہے؟ توحید۔ توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، وہ ایک ہے۔ سورۃ الاخلاص میں بیان کیا گیا یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس صورت میں یعنی کہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو اس طرح وغیرہ وحدانیت کا ہی بتایا گیا ہے اس صورت میں بھی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا رب ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے۔ بارش برستی ہے اس کا حکم ہوتا ہے۔ دیکھیں پانی ہے نا ہمارے پاس، تب تک وہ پیاس نہیں بجھائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے کہ پیاس بجھاؤ، وہ نہیں بجھا سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ درخت کو نہیں کہیں گے کہ تم جو ہے ہوا دو، یعنی کہ ہوا کرو یا پھر کرو نہ، تو پھر وہ تب تک ایسا نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوائی لیتے ہیں، تب تک وہ دوائی کوئی اثر نہیں کر سکتی، کوئی ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ ہم تب تک صحت یاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ہم دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، انسانوں سے تو نہیں مانگتے۔ انسانوں سے مانگنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ انسانوں سے مانگنا ہے ہی فضول، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے نا، ہماری دعاؤں کو وہ سنتا ہے۔ ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ سنتا ہے نا، ہماری دعا کو مانتا بھی ہے۔ ہم اچھی دعا کرتے ہیں اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ یعنی کہ قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دینا کہ میں تو یہی ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں دعا قبول فرماتا ہوں۔ ہم صرف اسی سے مانگ سکتے ہیں نا۔ کوئی دولت ہے وہ بھی ہمیں عطا کرتا ہے، کوئی شہرت ہے وہ بھی ہمیں عطا کرتا ہے، کوئی عزت ہے وہ بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمیں پیدا ہی جب اس نے کیا تو سب کچھ وہی کرے گا۔ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم وہیں سے آئے ہیں اور پھر اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ تو دیکھیں ہم کچھ بھی کرتے ہیں زندگی میں، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ سب اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ خلق اللہ یعنی کہ خلق اللہ الارض والسماء فی 6 ایام، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دنوں یا جو ہے ادوار میں پیدا کیا، بنایا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ کرتا ہے، یعنی کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن مجید میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو توحید کے بعد جو ہے وہ آتی ہے نماز۔ نماز دیکھیں ایک ایسی عبادت ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو پھر دعا مانگتے ہیں آخر میں اور ہم عبادت کرتے ہیں، بیچ میں جو دعائیں پڑھتے ہیں ہم، اور ان سب میں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں نا نماز میں۔ اور نماز ادا کرنا بہت اہم چیز ہے۔
دیکھیں قرآن مجید میں نماز کا سب سے زیادہ ذکر ہے، اور قیامت کے دن بھی نماز کا سوال پوچھا جائے گا سب سے پہلے۔ تو دیکھیں نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل اذان ہو رہی ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے، یہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، اسے لاکھ بار کہہ دو اب بھائی نماز پڑھ لو اٹھ کے، ٹھیک ہے، تو کیا کہے گا، ایک دفعہ رکو بس میری یہ نا 2 منٹ کی رہ گئی ہے، بس 4 منٹ کی رہ گئی، 5 منٹ کی رہ گئی ہے، پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی رہتی ہوتی ہے وہ، اس کا نماز کی طرف تو کوئی دھیان نہیں ہے، صرف اس کو یہ کہ میں موبائل پکڑ کے دیکھ لوں اور بس دیکھتے ہی جاؤں۔ دیکھیں ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے نا، تو آپ اس کو 2 منٹ میں نہیں چھوڑتے، ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے چھوڑتے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں موبائل میں، انٹرنیٹ پر بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو دیکھیں آپ کچھ بھی کریں لیکن آپ نماز نہیں چھوڑیں۔ نماز بہت ہی زیادہ اہم عبادت ہے، اس سے زیادہ اہم عبادت تو کوئی ہے ہی نہیں آئی تھنک، یعنی کہ نماز سے، یعنی کہ اور بھی عبادت ہے کافی اہم ہیں، لیکن نماز سب سے زیادہ اہم ہے، تو اس لیے نماز ادا کرنی چاہیے۔ دیکھیں آج کل زیادہ تر کیا ہوتا ہے، پیرنٹس تو سکھاتے ہیں بچوں کا نماز، ماں اپنی بیٹی کو نماز سکھاتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو نماز سکھاتا ہے، مسجد میں لے کے جاتا ہے کہ بیٹا ایسے پڑھتے ہیں نماز، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اسے سکھاتے ہیں، لیکن وہ بچہ بعد میں کیا کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اسے تو ہوش ہی نہیں ہوتی نماز ہوتی کیا چیز ہے، اسے تو اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا نماز کیا چیز ہے، نماز پڑھتے کب ہیں، سب کچھ بھول جاتا ہے، صرف دنیا میں لگ جاتا ہے، دنیا دنیا دنیا، صرف دنیا نہیں ہے، آخرت میں جا کے ہم سے کوئی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ نے دنیا میں وہ موبائل کب دیکھا، کس کس ٹائم پہ دیکھا، 5 وقت دیکھا یا پھر نہیں، ہم سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے تو یہی پوچھا جائے گا نماز 5 وقت کی پڑھی یا پھر نہیں، یہ سوال پوچھا جائے گا نا۔ تو آپ کو کیا چاہیے، آپ کو سکسیس جو ہے چاہیے یا پھر نہیں چاہیے، سکسیس یہ موبائل سے آپ کو کون سی سکسیس حاصل ہوتی ہے، مانا کہ ٹیکنالوجی میں ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے ایجوکیشن میں، لیکن ان کے لیے بھی تو ایک وقت ہوتا ہے نا، الگ وقت ہوتا ہے، ایسے تو نہیں کہ نماز کا ٹائم ہے اور اپنے ٹائم ٹیبل میں لکھا ہے کہ نماز کے وقت پہ میں نے موبائل دیکھنا ہے، کون لکھتا ہے اپنے ٹائم ٹیبل میں، کوئی مسلمان ہی نہیں لکھ سکتا، اگر کوئی لکھے گا تو یہ کتنی گناہ کی بات ہے، کتنی غلط بات ہے یہ۔ دیکھیں تو آپ کو نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز آپ کو ادا کرنی چاہیے، اور ایسے نہیں کہ ہوتا کہ مصلی بچھا دیا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے 2 منٹ میں پوری نماز مکمل، عشاء کی نماز 2 منٹ میں مکمل، پوری نماز 2 منٹ میں کیسے مکمل ہو سکتی ہے، تیز ہی ہوگی نا، اور تیز جو نماز ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ آرام سے پڑھیں، جو ہے دل سے پڑھیں، ایسے نہیں کہ بوجھ آپ اتار رہے ہیں جیسے کوئی فرض ادا کر رہے ہیں، نماز کو ایسے نہیں پڑھتے، نماز ہمیشہ خوشی سے دل سے پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کو 2 منٹ میں نہیں نماز پڑھنی، ہم نے پڑھنی ہے، ہم 15 منٹ میں پڑھیں گے، 10 15 20 منٹ۔ رابعہ بصری تھی، ان کا تو سب کو پتہ ہوگا کہ 2 رکعتیں ادا کرتے ہوئے ان کو کتنا وقت ہو جاتا تھا، کتنا وقت گزر جاتا تھا ادا کرتے کرتے۔ دیکھیں وہ لوگ بھی تو گزرے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی گزرے ہیں، اور یہ کئی لوگ بھی گزرے ہیں جو بڑے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے تھے اور بہت ہی اچھے کام کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ نا نماز میں 2 طرح کے آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ نفلی نماز بھی ادا کر لیں یا پھر نہیں کریں۔ دیکھیں ہم تو بالکل بھی نہیں نفلی ادا کرتے، کوئی کہتا ہے نا نماز پڑھو، کوئی بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، کوئی چلا جاتا ہے پھر پڑھنے ہی چلا جاتا ہے، تو پھر وہ نفلی ادا ہی نہیں کرتا، اور جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی بس یعنی کہ فرض اتار رہا ہے، بس فرض پورا کر رہا ہے، ایسے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نفلی عبادت بڑے شوق سے کیا کرتے تھے، ان کو بڑا پسند تھا اس طرح کرنا۔ تو جب ان کی اتنے یعنی کہ حالت خراب ہو جاتی تھی، یعنی کہ اتنے نفلی روزے بھی رکھتے تھے نا وہ، تو کافی ان کی حالت خراب ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں بھی تو ہوں جو تم سب میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر بھی میں کچھ نفلی عبادت چھوڑ بھی دیتا ہوں، کر بھی لیتا ہوں۔ تو دیکھیں نفلی عبادت کرنی بھی چاہیے، یعنی کہ ایسے نہیں کہ آپ اپنی یا تو اپنی حالت کا ہی نہ خیال رکھیں تو آپ ویسے ہی پڑھتے جائیں، ویسے بھی نہیں الاؤڈ اسلام میں، اور آپ بالکل بھی نہیں اس طرح کچھ کریں، آپ بس ویسے ہی بوجھ اتارنے والی بات کریں تو پھر یہ بھی نہیں الاؤڈ۔ آپ مسلمان ہیں، آپ دل سے پڑھیں نا، سب کچھ دل سے کریں، ہم مسلمان ہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھا چھوٹے ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھتے ہیں نا سب، ہر بچہ کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک؟ تو آپ اسکولس میں بھی پڑھتے ہیں، بچہ گھر میں بھی پڑھتا ہے، ماں باپ یہی سکھاتے ہیں نا اس کو سب سے پہلے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں سب سے پہلے کون سا لفظ جاتا ہے؟ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ الفاظ جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اذان دی جاتی ہے نا سب سے پہلے۔ تو جب آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ ہیں مسلمان، تو پھر آپ اگر ویسے ہی اس طرح کریں گے، آپ کو کوئی اسلام سے شوق ہی نہیں ہے، بس آپ کو دنیا میں ہی ہے، آپ دنیا سارا کچھ ہے، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں کچھ بھی؟ آپ مسلمان کس طرح ہو سکتے ہیں؟
تو اگر ایک بندہ مسلمان ہے تو اسے سب کچھ جو بھی ہے اسلام میں اسے دل سے کرنا چاہیے، لگن سے کرنا چاہیے. تو اس لیے آپ نماز کو باقاعدگی سے پڑھیں اور دل سے پڑھیں، لگن سے پڑھیں، خوشی سے پڑھیں. تو دیکھیں نماز کے بعد ایک اور عبادت ہے، وہ ہے روزہ. روزہ جو ہے وہ سب جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے، اور اس میں فجر سے لے کے مغرب تک کچھ کھایا نہیں جاتا ہے. یہ روزہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ہمیں روزے سے کئی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یعنی کہ کئی فوائد ہیں روزے کے. کہ دیکھیں ایک تو اس سے مساوات کا درس ملتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو غریب ہمارے بہن بھائی ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور روزے سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں. ہم روزے میں ایسا تو نہیں نہ کرتے کہ فریج میں پیسٹری پڑی ہوئی ہے، کوئی کیک پڑا ہوا ہے یا کوئی برگر پڑا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، ہم فریج کھولیں گے، پتہ بھی ہے آپ کو روزہ رکھا ہے تو آپ اس کو ویسے ہی کھا لیں گے. ہم روزے میں ایسا نہیں کرتے. جھوٹ ہم بے شک بول دیتے ہیں، روزے میں ہم ایسا بالکل بھی نہیں کرتے کہ جو ہے آپ کھانا کھا لیں، پتہ بھی آپ کو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور میرا روزہ نہیں ہوگا یہ. تو اس طرح رمضان میں ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں، نہیں نہ بولتے، کیونکہ ہمیں ثواب چاہیے ہوتا ہے نا، ثواب زیادہ کمانا ہے. ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے. تو روزہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے. روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو غریب بہن بھائی ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بھی ہمیں اس سے کافی زیادہ ٹریننگ حاصل ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ سے دیکھیں زکوٰۃ یہ ہے کہ جو ہے ہم اپنے مال سے جو ہے اس کا 2.5% جو ہے وہ کسی مستحق کو دیتے ہیں. یعنی کہ اس میں سے یعنی کہ اس کے نصاب بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے تو آپ اس کو اتنا دیں گے، اتنی ہے تو اتنا دیں گے. تو زکوٰۃ سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو ہے خوشحالی پیدا ہوتی ہے، پھر غربت کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. اس طرح کے فوائد ہیں. اس طرح حج ہے، حج سے ہمیں جو ہے وہ ہم سعودی عرب میں جاتے ہیں نا، خانہ کعبہ کا طواف وغیرہ کرتے ہیں، اور بھی کئی ہم جو ہیں چیزیں ادا کرتے ہیں، کئی کام کرتے ہیں، کئی مناسک ادا کرتے ہیں. تو پھر حج میں ایک تو ہمیں مساوات کا بہت زیادہ درس ملتا ہے، قوت کا درس ملتا ہے، ہمیں اتحاد و یگانگت کا درس ملتا ہے، اور بھی کئی سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس طرح دیکھیں یہ عبادات ہیں، ان سے ہمیں کتنا فوائد حاصل ہوتے ہیں. کوئی ان میں سے آپ کو ایک بتا دیں کوئی نقصان ہو؟ نہیں ہے نقصان، نہ کبھی ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے. اس میں کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہے، سارے فوائد ہیں. ان سب چیزوں سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اب قرآن مجید کی طرف ہم آتے ہیں، ہماری مقدس کتاب، مذہبی کتاب. اور آج کل قرآن مجید کے میں بارے میں اگر بتاؤں کہ یہ جو ہماری یہ آکسفورڈ کی بکس ہوتی ہیں، ہماری یہ جو دوسری بکس ہوتی ہیں دنیا نے جو لکھی ہیں، ہم ان کو بڑے شوق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب کوئی قرآن مجید کا وقت آ جائے کہ وہ پڑھنا ہے، ہم اتنے شوق سے کیوں نہیں پڑھتے؟ بس ہمارے اندر شوق ہی نہیں ہے، بس یہ وجہ ہے. یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. قرآن مجید کا آپ ترجمہ پڑھا کریں. دیکھیں آپ ترجمہ پڑھیں گے نا، آپ کے دل کو ایک ایسا سکون ملتا ہے کہ آپ کبھی بے شک کوئی دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو اتنا سکون نہیں آئے گا جتنا آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں مزہ آئے گا. کیونکہ ہم زیادہ تر ایسے کرتے ہیں کہ عربی پڑھ لیتے ہیں، عربی کے بعد ہم یہ خیال ہی نہیں رکھتے کہ ہم ترجمہ بھی پڑھ لیں کوئی، کیونکہ ترجمے سے تو ہمیں سمجھ آئے گی. بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو عربی آتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں آتی. تو اس لیے ترجمہ پڑھنا ضروری ہے، ترجمے کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے کہ اور آپ اس کے جو قرآن مجید ہے وہ جو سکھاتا ہے اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہیں. ایک واقعہ ہے کہ بہت ہی مشہور، آپ سب نے بھی سنا ہوگا، کہ ایک اسکول میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو کتاب زیادہ نہیں نہ پڑھی جاتی آپ وہ لا کے ہمیں دیتے ہیں، ہم لائبریری میں لگا لیں گے. ٹھیک، تو اگلے دن کیا ہوتا ہے جب بچے بکس لے کے آتے ہیں تو بتاؤں کون سی کتاب سے زیادہ لے کے آئے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید. کتنی غلط بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہم مسلمان اپنی مذہبی کتاب کو ہی نہیں پڑھتے، اس کو بھول چکے ہیں. ہم دنیاوی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہمیں جتنی مرضی یہ والی کتاب میں پڑھا لو، بس ایک قرآن مجید نہیں ہم سے پڑھا جاتا. بہت ہی افسوس کی بات ہے. ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کرنی چاہیے ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ ہو کہ اس کے تعلیمات کیا ہیں، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، کیا واقعات ہوئے ہیں. کیونکہ اس کے اندر واقعات بھی ہیں کہ جو پیغمبر علیہ السلام تھے تو علیہم السلام تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی قومیں کس طرح کی تھیں، یہ سب ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. تو قرآن مجید صرف ایسے سجانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ہے وہاں پہ ریک وغیرہ بک کا ہے تو آپ اس میں سب سے اوپر قرآن مجید رکھ دیں. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی عزت کرتا ہوں، کیا آپ اس کو عزت کہتے ہیں؟
عزت ہوتی ہے کہ آپ اس کو اوپر رکھ رہے ہیں, احترام کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو پڑھ نہیں رہے. یہ احترام تو نہیں ہے قرآن مجید کا, آپ نے اس کو ویسے ہی سجا کے رکھا ہوا ہے. اس لیے آپ کو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو اس کو پڑھنا بھی چاہیے. سو دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹینٹ. دیکھیں آج کیا ہوتا ہے کہ لوگ, دیکھیں اب ہمارے یہاں لوگ کیا چاہتے ہیں سب سے زیادہ, اب لوگ چاہتے ہیں کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان بنوں, میں ریچسٹ پرسن بنوں. کہ کوئی مجھے سرچ کرے نا, کہ گوگل پہ کوئی سرچ کرے ہوئی از اے ریچسٹ پرسن, تو پھر وہاں پہ آئے کہ میرا نام, میں آؤں سامنے, ہی یعنی کہ وہ فلانا از دا ریچسٹ پرسن. یہ چاہتے ہوتے ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کا امیر ترین ہوں, میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں, میرا گھر سب سے بڑا ہو, یعنی کہ بہت بڑا گھر ہو میرا ہے, اور میرے پاس گاڑیاں کوئی 10, میرے پاس کوئی 30-40 گاڑیاں ہوں, میرے پاس بہت کچھ ہو. امیر ہونا چاہتا ہے ہر کوئی. تو دیکھیں اگر آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں اور پھر آپ اس میں آپ کو زیادہ یعنی کہ حاصل ہو رہے ہیں, منافع کافی زیادہ اور آپ کو, اور کافی زیادہ یعنی کہ آپ اس سے حاصل کر لیتے ہیں, تو پھر اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. آپ اگر حلال طریقے سے امیر ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ حلال یہ کوئی چیز ہے, اتنا سا پیسہ ہوتا ہے, تو آپ پھر حرام طریقے سے کمانا شروع کر دیں, پھر کہ میں نے تو امیر ہی ہونا ہے بس, اور کچھ ہو یا نہ ہو میں نے امیر ہونا ہے, تو یہ غلط چیز ہے. آپ اگر حرام طریقے سے کمائیں گے تو اسلام میں منع ہے, تو آپ حرام طریقے سے کمائیں گے تو پھر وہ صحیح بات نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ حلال طریقے سے ہو رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اب جب لوگ اس چیز میں اتنے پڑ جاتے ہیں کہ میں نے امیر ہونا ہے, کہ میں نے تو ایلن مسک کو پیچھے چھوڑنا ہے, میں نے تو جیف بیزوس کو پیچھے چھوڑنا ہے, میں نے بل گیٹس کو پیچھے چھوڑنا ہے, تو پھر تب وہ حرام کمانا شروع کر دیتے ہیں, غلط چیزیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد گناہ ہوتا ہے, اور یہ چیز اچھی بھی نہیں ہے. حرام طریقے سے تو نہیں کسی کو بھی کمانا چاہیے. جب لوگ ایسا کرتے تو ان میں واقعی حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس کو ختم نہیں کرنا ہے, اس کے فرق کو کبھی مٹانا نہیں ہے کہ اس میں تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے. فرق ہے. آپ لوگوں کے ساتھ برا کرتے ہیں, جو ہے لوگوں کو برا محسوس ہوتا ہے, اور قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اس چیز کا. تو دیکھیں آپ کو امیر ہونا ہی ہے, آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ حلال طریقے سے ہو جائیں. حرام طریقے سے اندر یہ ایڈ کرنا ضروری ہے یہ کوئی چیز. سو دیٹس وائی آپ کمائیں تو صرف حلال طریقے سے, ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم حرام ہی کماتے جائیں. تو یہ تو لوگوں کا شوق ہے امیر ہونے کا. اس کے بعد جو ہم دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز, سب سے آپ کچھ بھی کریں لائف پہ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے, وہ ہے آخرت آنی ہے. قیامت کا دن ضرور آئے گا, ایک دن ضرور آئے گا قیامت کے دن. قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے سوالات پوچھیں گے, زندگی میں کیا کیا بھائی, چلو مجھے بتاؤ, کیسے کمایا تم نے مال, تم نے جو پیسے تھے, جو نماز تھی وہ تم نے کس طرح پڑھی, 5 وقت کی نماز پڑھی یا نہ پڑھی, لوگوں کا حق تو نہیں کھایا, ایسے تو نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب اس چیز کا سوال یعنی کہ پوچھیں گے, ضرور پوچھیں گے. ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے. ہم اس وقت اگر کچھ غلط کر رہے ہوں گے اور کہہ دیں گے تو کتنا برا فیل ہوگا ہمیں بھی. کہ آپ کو آخرت کا ایک خوف ہونا چاہیے, ایک ڈر ہونا چاہیے کہ آخرت آئے گی, اللہ تعالیٰ میرے سے سوال پوچھیں گے, قیامت آئے گی, جنت ہوگی, جہنم ہوگی, جہنم میں جائیں گے تو آگ ہوگی, وہاں پہ ہم جل کے راکھ ہو جائیں گے, پھر دوبارہ بنیں گے, یعنی کہ خراب ہوتے جائیں گے. اس کے بعد پھر جنت, یعنی کہ جنت جو ہے اس میں ہمیں باغات اور مزے کریں گے ہم. تو اس لیے آپ کو یہ ڈر, جو خوف ہے, یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, تاکہ آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں تو آپ کے ذہن میں یہ خوف ہوگا, تو پھر آپ ایزیلی اچھے کام کر سکیں گے. سو دیٹس وائی آپ کے ذہن میں آخرت کا خوف ہونا چاہیے, جو کہ اب لوگوں کے اندر نہیں ہے. سو اس لیے آپ نے اس خوف کو کبھی ختم نہیں کرنا, یہ ذہن میں ہونا چاہیے. آپ کچھ بھی کریں نا تو آپ کے ذہن میں ہو آخرت آئے گی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام میں جو بھی احکامات ہیں, اسلام جو بھی ہمیں کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں, ہم ان پر عمل کریں, تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک جو اخلاقی زندگی, جو ہماری زندگی ہے, ہم اسے اچھا بنا سکیں. کہ سب لوگ ہماری مثالیں دیں, کیونکہ آج تو لوگ دیکھتے ہیں نا کہ وہ ہم کہتے ہیں فرانس وغیرہ بڑے اچھے, لیکن انہوں نے مسلمانوں کی یعنی کہ نقل کی ہے. سو دیٹس وائی کہ آپ کو اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.